میرے شوہر کو اکثر کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑتا تھا۔ پھر میں اپنی نوکرانی کو اپنے کمرے میں سلا لیتی تھی۔ میری نوکرانی رات کو میرے پاؤں اور ٹانگوں پر تیل لگاتی تھی اور مجھے اتنا سکون ملتا، مجھے ہوش نہ آتی تھی۔ لیکن جب میں صبح اٹھتی تو پورے جسم پر جگہ جگہ تیل لگا ہوتا۔ نوکرانی پر شک پڑا تو ایک رات اپنی بہن کو کمرے میں چھپا دیا۔ اس نے موبائل سے ویڈیو بنا کر مجھے دکھائی تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نوکرانی میرے ساتھ۔ رات میں کافی گہری نیند سوئی تھی۔ صبح دار ہوتے ہی ایک فرحت کا احساس ہوا تھا۔ میں نے موبائل میں وقت دیکھا تو 9 بجے تھے۔ اوہو، کافی دیر ہو گئی۔ بی جان کو دوائی بھی دینی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے جسم کے کئی حصوں میں تیل لگا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھوئے اور لباس تبدیل کر دیا کیونکہ ابھی نہانے کا وقت تھا۔ بی جان کو دوائی صبح 7 بجے دیتی تھی اور پہلے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے بی جان کے کمرے کی جانب بھاگی جہاں وہ اپنے بستر پہ بیار و مددگار لیٹی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کی دوائی نکالی اور ان کو سہارے سے اٹھایا۔ وہ شکایتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ معاف کر دیجیے گا بی جان، نہ جانے کیسے میری آنکھ نہیں کھلی جبکہ میں تو الارم لگا کے سوتی ہوں۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر بی جان کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بہو، مگر آئندہ سے دیر مت کرنا۔ تم جانتی ہو مجھے دعاؤں کے بعد ہی ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور آج میں کب سے بھوکھی ہوں۔ انہوں نے نکاح سے کہا تو میں نے شرمندہ ہو گئی۔ میرے پیچھے شنو ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بی جان میرے شوہر سہیل احمد کی والدہ تھیں۔ کچھ عرصے پہلے وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھیں اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا۔ تب سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ میرے شوہر سہیل اپنی والدہ کی تیمارداری خود ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی دوائیں کب دینی ہیں، کب ان کو ناشتہ کروانا ہے، وہی یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ ملازمین پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر ان کو بزنس کے سلسلے میں ملک یا شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ تب ان کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی ماں کی خاص ملازمہ کو ہدایت دے کر جاتے تھے۔ لیکن جب سے میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ سہیل کی غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھوں۔ پچھلے ہفتے ہماری ملازمہ سگرا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے شدید سانس کی تکلیف تھی، اسی لیے اس کی جگہ اس کی بیٹی شنو کام پہ آئی تھی۔ سہیل جب بھی ملک سے باہر جاتے میں سگرا کو اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی، لیکن آج کل وہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے شنو سے پوچھ لیا کہ کیا تم رات کو رک سکتی ہو؟ تب وہ بڑی خوش ہو کر بولی، ہاں بی بی، کیوں نہیں۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ شنو کافی باتونی اور جلد باز لڑکی تھی، جبکہ سگرا زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی اور مجھے اس کی عادت تھی۔ لیکن کیا کرتی کہ مجھے ایک اکیلے میں رات کو بہت خوف آتا تھا، اسی لیے فی الحال شنو کا ساتھ ہی غنیمت تھا۔ کل رات شنو نے مجھے کہا کہ باجی میں آپ کے پیروں میں تیل کی مالش کر دوں گی، آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ میں نے ہنس کر منع کر دیا، نہیں شنو، مجھے تیل لگانا پسند نہیں۔ لیکن وہ بضد رہی کہ ایک بار مالش کروا کر تو دیکھیں۔ خیر اس کا دل رکھنے کے لیے میں مان گئی اور جیسے ہی رات کو اس نے مالش شروع کی مجھے انتہائی سکون ملنے لگا اور مجھے علم ہی نہیں تھا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور اتنی گہری نیند آئی کہ مزہ آ گیا۔ لیکن اس گہری نیند کی وجہ سے آج میری شامت آ جاتی۔ اگر سہیل کو علم ہو جاتا کہ میں نے کوتاہی کی تھی تو وہ بہت خفا ہوتے۔ اس دن تو جان بخش ہو گئی تھی، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن رات ہوتے ہی شنو پھر سے تیل کی شیشی اٹھا کر چلی جاتی۔ میں نانا کرتی رہتی مگر اس نے لگانا شروع کر دیا اور مجھے آرام محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، لیکن میری حیرت کی انتہا ہی رہی جب میں نے صبح پھر سے تیل اپنے جسم پہ جگہ جگہ لگا دیکھا۔ اب مجھے بہت عجیب محسوس ہونے لگا، بھلا اتنا سارا تیل کیسے مجھے لگ جاتا ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے شنو سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، باجی میں نے تو صرف پیروں پر لگایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیند میں آپ نے ہی پیروں کو ہاتھ لگایا ہو اور وہاں ہاتھ اپنے چہرے وغیرہ پر بھی لگا لیا ہو۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن پھر وہی تیل پورے جسم پر لگا ہوا دیکھ کر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی کہ شنو کی باتوں میں آ جاتی۔ آخر وہ کیا کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی ایسا؟ اب مجھے سچ مچ اس سے خوف آنے لگا۔ میں نے اس وقت اپنی چھوٹی بہن ماہم کو کال کی۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی میں نے اسے جلد از جلد میرے گھر آنے کا کہا اور کال کاٹ دی۔ میرا دل بہت عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اللہ جانے وہ لڑکی کیا کر رہی تھی اور مجھے ہر حال میں سب جاننا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماہم آ چکی تھی۔ کیا بات تھی آپی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، خیر تو ہے؟ وہ آتے ہی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میں نے اس کو سب بات بتا دی۔ وہ کچھ لمحے تو خاموش رہی، پھر بولی، آپی ہو سکتا ہے یہ آپ کا وہم ہو، ایسے ہی تیل لگ جاتا ہوگا نیند میں۔ ماں میں تمہیں پاگل دکھتی ہوں، مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ نیند میں تیل کیسے لگتا ہے۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔
تو ماہم نے مجھے سمجھایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جب تک سہیل بھائی نہیں آتے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ نہیں ماہم، مجھے ہر حال میں معلوم کرنا ہے کہ کیا ماجرا ہے، اس لیے رات کو جب میرے سونے کا وقت ہوا تو میں نے ماہم کو پردے کے پیچھے چھپنے کا کہا اور اسے کہا کہ جیسے ہی میں سو جاؤں تم ویڈیو بنا لینا، لیکن اپنا فون سائلنٹ پہ رکھنا تاکہ اس کو علم نہ ہو کہ تم یہاں چھپی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ ماہم میری ساری بات سمجھ چکی تھی، ہم نے پوری تیاری کر لی تھی۔ شنو نے آتے ہی حسب معمول تیل کی شیشی نکالی اور میرے پیروں کی مالش شروع کر دی، اور اس کے ہاتھ لگتے ہی مجھ پہ گنود کی طاری ہو گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی۔ آدھی رات کو ماہم نے مجھے جگایا اور میں نے کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اس نے کیوں جگایا ہے۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن جیسے ہی ماہم نے مجھے ویڈیو دکھائی میں اچھل پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا تھا۔ یہ سچ ہے ماہم؟ میں بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماہم انتہائی سنجیدہ تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب سچ ہے، یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا اور ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ میں نے دیکھا تو شنو کمرے سے غائب تھی۔ وہ کہاں گئی؟ میں نے گھبرا کے پوچھا تو ماہم نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا نام ماہروخ ہے۔ میری کہانی بہت ہی عجیب ہے، شاید کسی کے ساتھ بھی سب نہ ہوا ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک خوشحال گھرانے میں پایا تھا، جہاں محبت کرنے والے ماں باپ تھے، جان چھڑکنے والے باپ اور 2 بھائی ایک بہن تھی، جو کہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور میری ہر بات مانا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا۔ لوگ مجھے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ اللہ نے مجھے نہایت حسین صورت عطا فرمائی تھی، لمبا قد، گورا رنگ، جو کہ آج کل کے زمانے میں خوبصورتی کی مثال سمجھا جاتا ہے، وہ سب میرے پاس تھا۔ میں نے ہر سکھ دیکھا تھا، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اور پھر سہیل احمد کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی۔ سہیل احمد اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور کافی کامیاب بزنس مین بھی تھا۔ اس نے مجھے اپنے دوست کی شادی پہ دیکھا تھا اور اتفاق سے اس کا دوست میرا کزن تھا۔ سہیل کی بہن چند دنوں کے بعد ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی تھی اور وہ بہت اصرار کرنے لگی کہ ہمیں جلد از جلد نکاح کرنا ہے تو آپ لوگ جلدی بتا دیں۔ میرے والدین نے وقت مانگا تو بس ضد رہی کہ مجھے اپنے گھر کراچی واپس جانا ہے اور میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے اگر آپ لوگ کل بتا دیں تو ہم اگلے ہفتے شادی کر لیتے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر امی تو اچھل ہی پڑی، اتنی جلدی؟ لیکن ابو نے ان کو خاموش رہنے کا کہا اور ایک دن کا وقت مانگا۔ میرے ابو نے اسی وقت ساری معلومات حاصل کر لی تھیں سہیل کے متعلق، اور بظاہر اس رشتے میں کوئی خامی نہ تھی، بلکہ سچ کہیں تو خوبیاں زیادہ تھیں، اور اسی دن 2 دن میں ہی ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ ویسے بھی انکار کی وجہ نہ تھی، اتنا اچھا رشتہ کون جانے دیتا ہے۔ میرے والدین نے بھی مجھے یہی کہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں راضی ہو گئی تھی، ورنہ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ سہیل احمد کو شادی کی بڑی جلدی تھی اور اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ 1 ہفتے سے پہلے ان لوگوں نے سب کچھ ارینج کر لیا تھا۔ میری شادی کے دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری ایک عدد ساس بھی تھیں جو کہ چلنے پھرنے سے معذور تھیں، اس لیے وہ کسی بھی فنکشن میں نہ آ پائی تھیں۔ شاید اچانک کی شادی نے امی کو بھی بھوکلا کے رکھ دیا تھا، تبھی وہ مجھے بتانا بھول گئی تھی۔ خیر، میں ایک تعلیم یافتہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مجھے ساس سے کوئی بلا وجہ کا بیڑ نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ یوں میں 1 ہفتے کے دوران دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ سخت حیرت کی بات تھی کہ اس گھر میں میرے استقبال کو کوئی موجود نہ تھا، جبکہ ہماری شادی میں سہیل کی بہن بھی آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے اتنا تک ضروری نہیں سمجھا کہ اکلوتے بھائی کی دلہن کا اچھا سا استقبال کروں۔ میں دروازے پر 2 منٹ تک کھڑی رہی کہ شاید کوئی رسومات وغیرہ ادا کرنے آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ مجھے کیونکہ بچپن سے ہر جگہ اہمیت دی جاتی تھی، والدین، بھائی، چچا، تایا سب بہت خاص محبت دیا کرتے تھے اور اب اس سب کی عادی تھی، اور آج یہ روکھا پھیکا استقبال دیکھ کر میرا دل عجیب انداز سے ڈوب گیا۔ وہاں ایک ملازمہ تھی جس نے پھولوں کی ٹوکری سے چند پتیاں نچھاور کی تھیں اور مجھے میرے کمرے تک لے گئی تھی۔ وہ ملازمہ بھی کافی تھکی تھکی سی تھی اور اس نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا اور کہا کہ آپ لباس تبدیل کر سکتی ہیں بی بی جی۔ اس کی بات پہ میں نے اسے گھور کر دیکھا، بھلا جس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی اس کو دکھائے بنا ہی تبدیل کر لیتی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ جلدی سے سر جھکا کر جانے لگی کہ میں نے اسے روک لیا۔ نہ کوئی رسم ہوئی تھی، نہ کوئی ہنسی مذاق۔ میں جو اپنے کزنز کی شادیوں میں شور شرابہ دیکھا کرتی تھی، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی میری نظر ایک بڑی سی تصویر پر پڑی جو کہ دیوار پہ آویزاں تھی۔ اس تصویر میں ایک مرد اور عورت ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ مرد کی گود میں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سہیل کے والدین ہوں گے۔ میں سوچوں میں گم بیڈ پر جا بیٹھی، میرا گلا سوکھنے لگا۔ میں نے بمشکل ملازمہ سے پانی مانگا، نہ جانے کتنے خدشات سر ابھارنے لگے۔
پانی پینے کے بعد میں نے سغرا کو جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں سہیل آ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، میرا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن سہیل نے میرے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ سہیل نے مجھ سے معذرت کی کہ گھر میں کوئی استقبال کے لیے موجود نہ تھا، کیونکہ ان کے بہنوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ان کی آپا کو فوراً کراچی جانا پڑا، جہاں ان کا گھر تھا، اور اس کے شوہر شادی میں شرکت نہ کر پائے تھے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اب کیسے ہیں وہ؟ میں نے دھیمی سے لہجے میں پوچھا تو وہ بولے کہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے، ہر ماہ ایک بار ضرور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ آپا بھی اسی لیے میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھیں، لیکن دیکھیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، اپنی منہ دکھائی تو لے لیں۔ وہ شوق لہجے میں بولے تو میں اور زیادہ گھبرا گئی۔ انہوں نے نہایت حسین ہیروں کا سیٹ مجھے منہ دکھائی میں دیا۔ اب میں کچھ سکون میں تھی کہ کم از کم میں انچاہی دلہن تو نہیں تھوں۔ سہیل نے بتایا کہ وہ اپنی بھی جان کو دوائی دینے گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو دیر ہو گئی ہے۔ تب مجھے یاد آیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے نہیں ملوایا اپنی امی سے؟ ہاں کل مل لیجیے گا، فی الحال ان کے آرام کا وقت ہے تو میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی صبح مجھے بھی جان نے اپنے بیڈ روم میں بلایا۔ وہاں ایک ویل چیئر پڑی تھی اور ایک کنگ سائز بیڈ بھی تھا، لیکن کمرے کی دوسری جانب کھڑکی کے ساتھ ایک دوسرا بیڈ تھا جو کہ عموماً ہاسپٹل میں پایا جاتا ہے۔ اسی بیڈ میں نیم دراز بی جان کو دیکھا تو دلی افسوس ہونے لگا۔ بے تحاشا دھن دولت ہونے کے باوجود وہ اپنے آرام دہ بیڈ پہ بھی نہیں سو پا رہی تھیں۔ وہ کافی نڈھال اور کمزور سی تھیں۔ مجھے پیار سے بلایا اور ایک جڑوا کنگن پہننے کو دیا۔ وہ خود پہنانا چاہتی تھی مگر یہ ممکن نہیں تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساس کو بیٹی بن کے دکھاؤں گی، ان کی خوب خدمت کروں گی۔ میری بات سن کر وہ اور سہیل بہت خوش دکھائی دیے۔ سہیل احمد نے تو مجھے جیسے اپنی محبت سے خرید ہی لیا تھا، اتنا پیار، اتنی عزت کہ میں تو اب ان کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی کو بھی شکوہ رہنے لگا کہ تم تو گھر ہی نہیں آتی، اور میں ہنس کر ٹال دیتی۔ ہنی مون ٹرپ پہ وہ مجھے یورپ لے گئے تھے۔ سہیل کی سنگت میں یہ دنیا بہت حزین لگتی تھی، اور وہاں سے واپسی پہ سہیل مجھے کراچی لے گئے تھے، جہاں آپا اور بھائی صاحب کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ 2 دن وہاں رہنے کے بعد ہم لوگ واپس اسلام آباد آ چکے تھے اور اب زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ میں نے بھی گھر سنبھالنے کا ارادہ کر لیا تھا اور پہلی بار پورا گھر غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کب سے یہ بڑا سا گھر ملازمین کے حوالے تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر کئی جگہ صفائی ستھرائی میں ڈنڈی ماری گئی تھی۔ میں نے بھی کمر کس لی تھی اور سارے ملازمین کو اکٹھا کر لیا اور پورے گھر کی سیٹنگ چینج کروا دی، دھول مٹی صاف کروائی اور سب کو کہہ دیا کہ اب سے دل لگا کر کام کرنا۔ اگر بی جان یہاں آ سکتی تو بہت ناراض ہوتی کہ کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا۔ اب سب ٹھیک سے کام کرنے لگے۔ جب تک ان پہ نظر نہ رکھی تھی تب تک یہ لوگ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے تہہ خانے کی صفائی کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی چابی نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پہ سغرا نے بتایا کہ بی جان کسی کو تہہ خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں حیرت میں پڑ گئی، آخر کیوں؟ اور میں کوئی غیر نہیں ہوں، اس گھر کی بہو ہوں۔ لیکن سغرا نے مجھے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت برا لگا۔ شام کو میں نے سہیل سے شکایت کی تو وہ بولے کہ بی جان کی کئی یادیں اس تہہ خانے میں محفوظ ہیں، اس لیے وہ ان کو وہم سا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ان کی چیزیں ادھر ادھر نہ کر دے۔ اور ویسے بھی تم کن کاموں میں لگ گئی ہو ماروک؟ یہ سب نوکروں کے کام ہیں۔ ان کی بات پہ میں خاموش ہو گئی۔ میں دن رات بی جان کی خدمت میں لگی رہتی مگر وہ مجھے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رکنے نہیں دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اس تنہائی کی عادی ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے کام بھی مجھے کرنے سے منع کرتی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھاتی تھی۔ اس کے بعد ہی سہیل کے کافی چکر لگنے لگے تھے باہر کے، اور میں اپنے ساتھ سغرا کو سلایا کرتی تھی۔ لیکن کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھ کر میں اور ماہم دہشت زدہ تھے۔ میں نے پھر سے ویڈیو دیکھی، کئی بار دیکھی، مگر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس ویڈیو میں جیسے ہی میں گہری نیند میں جا رہی تھی، اسی وقت شنو اٹھ کر ایک دوسری تیل کی شیشی نکال کر اس میں کوئی چیز ملا رہی تھی، اور اس تیل کا قطرہ قطرہ میرے جسم کے الگ الگ حصوں پہ ٹپکا رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے دہلا کر رکھا تھا جب میں نے ایک سائے کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اور وہ کوئی اور نہیں میری ساس تھی۔ جی ہاں، وہ بی جان تھی جو اپنے ہی پیروں پر چل کر آئی تھی، اور اس وقت ان کا حلیہ بالکل الگ لگ رہا تھا۔ اپنی نہایت قیمتی سلک کی نائٹی میں وہ کافی حشاش بشاش نظر آ رہی تھیں۔ کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ کئی سالوں سے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ میرے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی اور شنو سے پوچھنے لگی، اچھے سے تیل گرا دیا ہے نا پورے جسم پر؟ ہاں بی جان، وہ جلدی سے تیل کی شیشی بند کرتے ہوئے بولی۔ بس اسی طرح روز تھوڑی مقدار بڑھاتی رہنا، جب تک میں سہیل کو روک کے رکھوں گی وہ واپس نہیں آئے گا۔ جی بی جان، جیسے آپ کا حکم، وہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔
और अपनी माँ को कह देना कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ ना आए। बड़ा शौक उसे चढ़ा है ईमानदारी का। ये कहकर वो हंसने लगी और वहाँ से निकल गई। मैं क्या करूँ माहम, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि सब क्या है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपी आप ऐसा करें कि अभी सो जाएं और किसी पे कुछ जाहिर ना करें। हो सकता है शन्नू फिर से आए। हाँ लेकिन तुम मत जाना, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैं माहम से लिपट गई। हाँ मैं यहीं आपके साथ सो जाती हूँ। अगर शन्नू आई तो कह दूंगी कि मुझे अकेले डर लग रहा था। माहम ने बड़ी मुश्किल से मुझे पुरसुकून किया, मगर सुकून तो अब जिंदगी से गायब हो चुका था। सारी रात हम दोनों बहनें जागती रहीं। सुबह होते ही मैं नहाने चली गई, लेकिन ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जहाँ जहाँ तेल के कतरे लगे थे वहाँ काले रंग के धब्बे बन चुके थे, कुछ मेरे चेहरे पर, कुछ हाथों और कुछ गर्दन पर, और उनमें अजीब सी खारिश होने लगी। या खुदाया, ये सब क्या था? आखिर मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी? मैंने क्या बिगाड़ा था बीजान का? मेरे गमों गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बीजान के कमरे में दाखिल हुई तो वो इसी तरह बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। मेरा दिल तो किया कि उनसे पूछूं कि कब से ये नाटक करके अपने बेटे को बेवकूफ़ बना रही हैं, मगर खामोश रही। मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं चंद दिन के लिए अम्मी के पास जा रही हूँ। पहले तो वो कुछ चौंक सी गई, फिर आहिस्ता से गर्दन हिला के चली जाओ। सुहेल से मैं पहले ही इजाज़त ले चुकी थी। अपने घर पहुँचते ही मैंने सब कुछ अम्मी अब्बू को बता दिया। ये सब देखकर वो बेहद परेशान थे। दूसरे दिन ही सुहेल आ गए थे और मुझे घर ना पाकर मुझे लेने आए थे, लेकिन हम सबको संजीदा देखकर वो परेशान हो गए थे। क्या बात है? उनके पूछने पर मैंने सारा किस्सा उनके गोश गुजार कर दिया और वो वीडियो भी दिखा दी, जिसे देखकर सुहेल तो जैसे सकते में आ गया। देखा आपने अपनी बीजान को कि वो क्या खेल खेल रही हैं मेरे साथ। मेरा रोना निकल गया। सुहेल को चुप सी लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत कुछ जानते हैं। मेरे जिस्म पे तो तेल छिड़का जाता था, उसमें कोई केमिकल मिलाया जाता था जिससे मेरी जिल्द फट कर नासूर बन जाती है। ये सब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, लेकिन आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा, बस वही बता सकती थी। मैंने सुहेल को झंझोड़ कर चुंकाया। उसने बताया कि वो तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, उसे इल्म नहीं था कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने ये बताया कि वो उसकी सगी माँ नहीं थी। मेरे वालिद ने मेरी माँ के मरने के बाद बीजान से दूसरी शादी कर ली थी, और पहले तो बीजान मुझसे नाला रहती थी, लेकिन जब मेरे अब्बा जान फोत हो गए तब उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उन पर जान छिड़कने लगा। चंद साल पहले जब मैंने शादी करनी चाहिए, उन्हीं दिनों बीजान सीढ़ियों से गिर गई थी और हमेशा के लिए अपाहज हो गई थी। इसके बाद वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहती कि मैं उनको वक्त नहीं देता। मैं उनकी खूब खिदमत करता था, मगर वो मुझसे कभी राज़ी नहीं होती थी। जब मैंने माहरूफ को देखा तो अपनी सगी माँ की भांजी को बुलवाया और बहन बनाकर आपसे रिश्ता मांगा। मैं चाहता था कि बीजान को कानो कान खबर ना हो, इसलिए मैंने सुगरा को भी भारी रकम दी थी कि वो उनको कुछ ना बताए। जिस दिन मैं निकाह करके माहरूफ को घर लाया तो भी बीजान को इल्म ना था, वरना शायद वो इस शादी में भी कोई रुकावट पैदा कर देती, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर गिर सकती हैं। इतने साल वो सिर्फ मुझे दिखावे को बिस्तर पे पड़ी थी। सुहेल सख्त दिल बर्दाश्त था। बीजान ने ये सब इसलिए किया था कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं और उनका अपना बेटा मिल जाए। वो अपने सुतेले बेटे की मोहब्बत में इस कदर खुदगर्ज हो चुकी थी कि अपने बेटे तक की खुशी नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। ये सब सुनकर मुझे दिली सदमा लगा। सुहेल की मोहब्बत के बावजूद वो बस उसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। मैंने सुहेल का हाथ थामा और उनको यकीन दिलाया कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन सुहेल ने अब फैसला कर लिया था कि वो मुझे अब खुद से अलग नहीं रखेंगे और ना ही इस घर में मुझे वापस जाने देंगे। बीजान अपनी जिद और अना के आगे किसी की नहीं सुनती थी, लेकिन अब उनकी सज़ा यही थी कि वो अकेले उस घर में रहें जहाँ वो किसी और को मालकिन बनते नहीं देख सकती थी। बीजान की यही सज़ा थी कि अब वो जब तक जिंदा थी उसी घर में अकेली रहेंगी।